ہم اس بحث میں بھی پڑھیں کہ سندھ دھرتی ماں ہے یا پوری پاکستان دھرتی ماں ہے، یا میں کہوں کہ کراچی دھرتی ماں ہے۔ دیکھیں، یہ دھرتی ماں کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ لوگوں کے اپنے دلوں کی بات ہے۔ اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور کسی ایک چیز کو مانتا ہوں، کوئی اور ایک طریقہ اور عقیدہ اس کو شاید کوئی نہ مانے، اس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، ایک دوسرے سے دشمنی یا نفرت نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ بنیاد بنا کے کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کہیں کہ اگر سندھ کو دھرتی ماں مانتے تو سندھ کا تعلیمی تناسب شرح سب سے کم کیوں ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کی؟ یہ بتائیں میرے سندھی بھائیوں کو، بھائی سب سے کم یونیورسٹیز اور جامعات سندھ میں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ سب سے جو ہے وہ صنعتیں، اتنی کھجور ہے خیرپور کے اندر ہمارے سندھ میں، وہاں پر کیوں صنعتیں نہیں لگتی؟ اتنا جو چاول گندم یا جو بھی آ رہا ہے، ان سب کی انڈسٹری یا صنعت آج تک اندرون سندھ میں اس طرح سے کیوں نہیں ہوئی؟ سیکیورٹی لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ سلامتی لوگوں کو کا ایشو حل کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل ایشوز یہ ہیں، یہ ایشو نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ سندھ دھرتی ماں۔ بھائی میں نے کہہ دیا کہ میں پاکستان جب آیا تھا تو میں سندھ کے اندر نہیں آیا تھا، میں پاکستان میں آیا تھا، اور پاکستان کا یہ دارالخلافہ تھا۔ تو 47 سے لے کر 1970 تک کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا۔ تو کیا کوئی ایسی بات ہوئی جو سندھی اور مہاجروں کو آپس میں کسی نے لڑایا؟ نہیں تھا نا۔ اس زمانے میں تو ایوب خان نے جو بستیاں بسائی تھی یہاں پر، اس حوالے سے جو فساد ہوئے تھے وہ سندھ کے لوگوں کے ہوئے تھے، ہمارے ان پختون بھائیوں سے۔ تو مجھے بتائیں نا کہ یہ ایشو آیا کہاں سے ہے؟ اب میرے دل میں کیا ہے، میرے منہ پہ کیا ہے، یہ چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں کہ سندھ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہونا چاہیے۔ سندھ کی دھرتی شاہ لطیف کی دھرتی ہے، سچل سر مست کی دھرتی ہے، اور اس میں امن کی دھرتی ہے، بھائی چارے کی دھرتی ہے۔ اسی لیے تو کراچی میں پاکستان کا ہر پاکستانی آ گیا اور رہ رہا ہے یہاں پر، اور سب کو کہیں نہ کہیں سے روزگار مل رہا ہے۔ روزگار دینے میں ہم نے کیا کام کیا؟ یہ اصل ایشوز پر آئیں، یہ ساری چیزوں میں پڑھیں گے، یہ پھر سندھ کو 10 سال پیچھے لے جائیں گے، پھر 20 سال پیچھے لے جائیں گے۔ وفاق نے تھوڑا تھوڑا سننا شروع کیا ہے، اور وفاق نے سن کے ہمیں 2.5 ارب دیے 2 سالوں میں، تو ہم کچھ خود کام کر رہے ہیں جو شاید میئر بیچارہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا یا صوبائی حکومت نہیں کر سکی۔ تو وہ کام، سڑکیں ہیں، کچھ گٹر ہیں، کچھ پانی، وہ ہم تھوڑا ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور لوگ اتنے اس سے متاثر و مطمئن ہیں کہ ہمارا سرجانی کا جلسہ 15,000 کا ہوا اور ملی کا جلسہ 20,000 کا تھا، اتنے لوگ آئے تھے۔ لوگ دوبارہ اعتماد دے رہے ہیں ہم کو۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وفاق نے تو ہمارے کہنے سے K4 کا منصوبہ کراچی کا، اب دیکھیں نا، اگر سندھ دھرتی ماں ہے تو کراچی کا سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ جو قوم پرست اور یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، اگر کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے تو یہ 14 سال سے K4 پہ بیٹھے ہوئے کیوں تھے؟ 14 سال سے K4 پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ 14 سال سے نیا پانی کراچی کو کیوں نہیں دیا؟ آخری کراچی کو پانی MQM کے میئر نے دیا، مصطفیٰ کمال۔ اس سے پہلے پانی ایک اور MQM کا میئر تھا، فاروق سے تھا۔ 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو میں نے لا کے دیا، مصطفیٰ کمال نے 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی دیا۔ اس کے بعد ایک قطرہ 2008 کے بعد نہیں ملا، 18 سال ہو گئے۔ 18 سال میں آپ ایک قطرہ پانی نہ دیں، لوٹ مار کریں، اور آج جب آپ کی لوٹ مار ایکسپوز ہو رہی ہے